بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جواب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، صرافت اور انسانیت کا معیار تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا خبر تھی ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہی کے دین کا علمدار ہے۔ ہاں، اس نے بھی اعلان نہیں کیا، وہ بھی تنہائیوں میں پڑا سوچ رہا ہے اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ مکے سے تقریباً 2 میل برہانہ نامی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ بےتاب تھے اس کی جستجو کرتے، جس معرفت کی آرزو تھی اسے تلاش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، وہاں نہ انسانوں کا شور و گل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا پاس ہوتا اس پر قناعت کرتے، کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ کے دن اور یہ تھی آپ کی راتیں، فکر و خیال کی پہنائیوں میں گوتے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، جو باطل معلوم ہوتا ذہن سے خرچ کر دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ سخت بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار میں جاتے رہتے، جب رمضان آتا تو بالکل ہی یکسو ہو جاتے اور رات و دن وہیں رہتے۔ پھر جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ بہت ہی پیارا اور محبت سے پوچھتی، کہیے میرے سرتاج کیا احوال ہیں، کیسے مزاج ہیں، آپ خیریت سے تو ہیں نا؟ فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے، سب خیر و عافیت سے ہیں، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے؟ آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے، ان کی معصوم اداؤں کے مزے لیتے، پھر غار ہرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلدی بیت گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے، زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم اٹھایا۔ اب آپ کے بس بیٹیاں رہ گئیں، بیٹیاں 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب جو جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے ہو گئی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربی کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہو گئی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ بس فاطمہ رہ گئی، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے دوسرے 2 بچے مل گئے۔ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت خوبصورت تھا، ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ کیسا بچہ ہے خدیجہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ خدیجہ، حکیم جو میرے بھتیجے ہیں شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے گئے۔ محمد، بخدا اس کے چہرے پر تو شرافت کی چمک ہے، عقل اور ذہانت کے آثار پوری طرح نمایاں ہیں۔ خدیجہ، کہا جاتا ہے یہ بچہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اسے لا کر حباسہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حباسہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ جس وقت زید اس بازار میں بیچے گئے ان کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔ آپ نے غلام کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا، پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟ غلام نے کہا، میرا نام زید ہے۔ محمد، اپنے باپ دادا اپنے قبیلے خاندان کا کچھ عطا پتہ بتا سکتے ہو؟ غلام، میرے والد کا نام حارثہ ہے، یہ دادا کا نام سر حبیل ہے اور دادا کا نام قاب ہے، میری ماں کا نام سعدی ہے، وثالبہ کی بیٹی ہیں اور قبیلہ تی سے ہیں۔
آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کیا اب یہ غلام میرا نہیں ہے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں میرے چچیرے بھائی، اب یہ آپ ہی کا ہے۔ خدیجہ نے عادت کے مطابق بڑی محبت سے جواب دیا۔ آپ نے اس وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر غلام کے ماں باپ کے پاس اطلاع بھیج دی کہ ان کو اطمینان ہو جائے ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکے آ گئے۔ انہوں نے اب سے درخواست کی ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے، بیٹے کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور شکل بھی تو ہو سکتی ہے۔ کوئی اور شکل کیا ہوگی؟ وہ کچھ گھبرائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ فرمایا میں اسے ابھی بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے خوشی سے لے جائیں، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہ ہوا پھر تو آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ تو کرم ہی کرم ہے، سرتاسر آپ کی عنایت ہے۔ وہ ایک ساتھ بول پڑے۔ آپ نے زید کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ کیا بتا سکتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ زید ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور دل چاہو تو۔ غلام آپ سے لپٹ گیا، بولا نہیں نہیں میں تو آپ کے ہی ساتھ رہوں گا۔ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا زید ہوش میں آؤ اور دماغ صحیح کرو، ماں باپ اور قوم وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہو گیا۔ زید انہوں نے مجھے غلام کب بنایا ہے؟ انہوں نے تو مجھے وہ محبت اور وہ عزت دی ہے کہ میں انہیں کبھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اس وقت زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے، فرمایا آپ سب لوگ گواہ رہیں یہ آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو وہ جذبات سے بے قابو ہو گیا، خوشی سے وہ رونے لگا۔ اس نے آپ کو احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ کی پرورش میں آ گئے۔ ہاں وہی ابو طالب کے بیٹے۔ اسی طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے سایہ صفقت میں وہ زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ علی آپ کی پرورش میں کیسے آ گئے؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب تھے تو کثیر العیال، لیکن مالی لحاظ سے تھے پریشان حال، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو کیا پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ کے ایک چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا حرج ہے ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیوں میں کبھی کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ آپ اور وہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ اللہ تم دونوں کا بھلا کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان میں سے جن دو کو چاہو لے لو۔ ابو طالب نے فوراً یہ تحویز منظور کر لی۔ If you enjoy the video, please like the video, share with friends and don't forget to subscribe and hit the bell icon.